بلیٹن میں خوش آمدید۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا نکاح کیس عدالت نے کارروائی روکنے کے حکم امتناع میں 31 جنوری تک توسیع کر دی۔ عدالت نے حکم دیا ہائی کورٹ کا حکم امتناع 31 جنوری تک برقرار رہے گا۔ خاور مانیکا کے وکیل راجہ رضوان عباسی نے حکم امتناع ختم کرنے کی استدعا کی۔ وکیل نے کہا عدالت کیس کو کل ہی دلائل کے لیے مقرر کر دے۔ عدالت نے کہا 31 جنوری کو سماعت دلائل کے لیے رکھ رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں الیکشن چھوڑا ہے، سیاست نہیں۔ الیکشن نہیں لڑ رہا اور مطمئن ہوں کہ صحیح فیصلہ کیا۔ آج عوام انتخابی عمل سے مایوس ہیں، آج بھی وقت ہے اس الیکشن کو غیر متنازع بنائیں۔ دباؤ ڈال کر ووٹ لینا یہ کوئی سیاست نہیں۔ الیکشن چھوڑا ہے، سیاست نہیں چھوڑی۔ یہ ایک بے مقصد الیکشن بن گیا ہے۔ اس الیکشن ملک کو انتشار کے علاوہ کچھ نہیں دے گا۔ الیکشن کو با مقصد بنانا، الیکشن کو ملک کے مسائل کا حل کا ذریعہ بنانا، یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے۔ پولیٹیکل لیڈرشپ ناکام رہی ہے اس عمل میں۔ ان کے پاس وقت تھا، راستے کا تعین کر لیتے کہ ملک کیسے آگے چلایا جائے گا۔ ابھی وقت ہے کہ اس الیکشن کو غیر متنازع بنائیں۔ آپ کسی شخص سے باہر سوال کر لیں، ہر شخص سب سے پہلا سوال یہ کرے گا الیکشن ہو رہے۔ آج 2 ہفتے رہ گئے۔ 2 ہفتے پہلے کیمپین عروج پر ہوتی تھی۔ آج عوام اس الیکشن کے پروسیس سے، اس الیکشن کے ماحول سے مایوس ہیں۔ آج الیکشن میں 2 ہفتے باقی ہیں۔ مجھے بتا دیں کسی جماعت نے ملک کے مسائل کی بات کی ہے؟ میں وصول سے کہتا ہوں حل کسی کے پاس نہیں ہے۔ جب تک یہ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے، اگر صرف اقتدار کی تلاش میں رہیں گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ 1 دن رہے، 5 سال رہے، کچھ نہیں کر سکے گی، یہ آپ یقین مانیں۔ نگراں وزیر معدنیات سندھ خدا بخش مری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ ہوں گی بل فرض ہے آئرن اور کی، آپ اگر انڈسٹریز 300 انڈسٹری پورے پاکستان میں لگا لیں مثال کے طور پہ، اور آپ زیادہ جاب نہ لگیں، صرف 6,000 ملٹی پلائی 300، ایک تو ویکینسی آپ کی کتنی جابس، لوگوں کو روزگار کتنا مل گیا، نمبر 1۔ اس کے بعد یہی سریا آپ کو اپنے ملک میں 1,20,000 پہ ٹن ملے گا، جو 2,60,000 پہ ٹن ہے بدقسمتی سے۔ اچھا، اس کے بعد تیسری چیز، آپ کی امپورٹ بند ہو جائے گی، آپ کا ایکسپورٹ بڑھے گا۔ تو کیوں نہیں کرتے بھائی؟ میں خدا کا خوف کریں، اللہ اس کے رسول کا واسطہ ہے، سمجھنے کی کوشش کریں، ملک اسی طرح ترقی کرے، اور کوئی چیز نہیں ہے، جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ جب میں آپ کو اسکرین پہ سمجھاؤں گا آپ کا دماغ دنگ رہ جائے گا کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ بھائی پیسہ لانے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہے، اس کو بنائیں۔ اچھا، ہمارے ملک میں آپ کو پتا ہے جو سریا بنتا ہے یہاں پر، جو انڈسٹریز ہیں، یہ کیا کس چیز سے بناتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ کچھ کسی کو پتا ہے؟ نہیں پتا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو مال، جو لویا، جو اسکریپ، جس کو ہم اسکریپ کہتے ہیں، اس کو لا کے اس کو پروسیس کر کے دوبارہ اس سے بناتے ہیں۔ ہمارے یہاں بلڈنگیں تبھی گرتی ہیں، وہ 3rd کلاس بنتا ہے۔ جس سے مضبوط اور اچھا بننا چاہیے وہ 2 ایٹم ہیں آپ کے ملک میں، لیکن آپ نہیں بناتے۔ اس سے بڑھ کر کوئی بدقسمتی ہے ہماری؟ اس کے بعد آپ آگے آؤ، اس کو پکڑیں۔ اب بالفرض میں اگر بات کرتا ہوں، یہ سیمنٹ کی بوری پڑی ہے، یہ سیمنٹ کی بوری، یہ آپ کا ہے لائم اسٹون، یہ اس کے بعد یہ ہے آپ کا لیٹرائٹ۔ یہ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ تقریباً 80% اس سے بنتا ہے، اس سے مل کے بن رہا ہے، یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ اچھا، اگر ہم اس کا ایک تو ہمارے یہاں ایک چیک بیلنس بھی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے بس لگے پڑے ہیں سیاست میں، فلانے نے جیتنا ہے، فلانے نے آنا ہے، فلانے نے اپنا یہ منشور دینا ہے، یہ منشور چلانا ہے، کسی نے جو ہے نا وہ روڈیں بنانی، کسی نے سڑکیں بنانی، کسی اسکول۔ یار سڑکیں بنائیں گے، اسکول بنائیں گے، پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ کوئی فارمولا ہے پیسہ لانے کا؟ 75 سال تو ہو گئے، قرضوں پہ چلا کے ملک تو اور بدتر جا رہا ہے۔ ہم خوش ہیں اس کے اندر؟ مجھے بتائیں، کسی کی ٹرانسفر ادھر کر دیا، کسی کو نوکری دے دی، کسی کو بحال کر دیا، کسی کو پوسٹ کر دیا، کسی کو وہ کر دیا، اس میں ملک کی خدمت کہاں چلے گی؟ ایک نوکری او بھائی خدا کا واسطہ ہے، میں سندھ کی عوام کو کہتا ہوں، یہ قرآن پاک ہے، خدا اور اللہ اس کے رسول کا واسطہ ہے، سنیں اور سمجھ جائیں، کسی سے کوئی تقاضا نہ کریں، کوئی تقاضا نہ کرے کہ بھئی ہمیں جاب بھی نہیں چاہیے، ہمیں روڈ بھی نہیں چاہیے، ہمیں سڑکیں اسکول نہیں چاہیے، صرف ہمارا منرل ہے اس کو یوٹیلائز کریں، اس کا جو بھی % ہمارا بنتا ہے وہ ہم پہ لگائے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ با خدا لا الہ الا محمد رسول اللہ، اگر ہم ان چیز کو استعمال کرتے ہیں اور صحیح دشا پہ چلتے ہیں، میں آپ کو یقین دلا دو خدا کی قسم، اگر ہم دبئی اور سعودیہ سے آگے نہ نکل جائیں، آپ اسی پریس کانفرنس یہ نوٹ کیجئے گا، دنیا میں کبھی بھی اس منسٹری کی بات آپ مجھے گربان سے پکڑیے گا، یہ آپ سے خدا کا واسطہ ہے، اس کا واسطہ ہے، سمجھیں اور جاگ جائیں، کم از کم
یہ سیاست کرنا، یہ ایک 20,000 کی 40,000 کی نوکری کے پیچھے آپ نے اپنے کیریئر، اپنے بچوں کو داؤ پہ لگائے، مزید قرضدار ہو گئے. اس طرح ملک ترقی کرے گا؟ انڈسٹری کیوں نہیں بناتے؟ ہر چیز باہر سے امپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ میڈ ان چائنا، میڈ ان امریکہ، میڈ ان جاپان، اٹلی، فلاں فلاں. تو ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ ناکار ہیں کہ یہ ساری تو ہمارے پاس موجود ہے جس سے آپ پورا پروڈکٹ بنا سکتے ہیں، ایک ایک آپ چیز بنا سکتے ہیں. اس کو ہم بناتے نہیں، باقی ہم نے وہ ساری چیزیں باہر سے امپورٹ کر دی، ایکسپورٹ کر دی. امپورٹ کرنے سے تو آپ کے اوپر بجٹ، ایک لوڈ آپ کے اوپر بڑھتا ہے، آپ کا ایکسپورٹ نہیں ہو رہا، آپ کے پاس جاب کریٹ نہیں ہو رہی، آپ کے معاملات گمبھیر سے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. اب میں آپ کو اسکرین پہ کچھ چیزیں سمجھانے کی کوشش کروں گا. یہ دیکھیں، یہ موبائل پڑا ہوا ہے، یہ موبائل ہے، خدا کا واسطہ ہے. یہ جو آپ کو چیز نظر آ رہی ہے، یہ چیز، یہ کیا ہے؟ یہ موبائل کا، موبائل چائنا بنا رہا ہے، الیکٹرانک آلہ بنا رہا ہے. یہ آپ کا کیسے بنتا ہے؟ یہ آپ کا سلیقہ سے بنتا ہے، سینٹ سے. یہ رہا، یہ کہاں ہے؟ یہ جو شیشہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اس سے بنتا ہے، اس سے بنتا ہے، ہمارے پاس موجود ہے، ہم نالائق ہیں. بھائی کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں اس ملک کو دھکیل کے رکھا ہوا ہے دلدل کے اندر؟ 2040 میں 50 میں اوپیک جو ہے وہ بیک ہونے جا رہا ہے، روڈ پہ کر رہے ہیں اس کو. کیوں کر رہے ہیں؟ کہ فیوچر میں اگر پولوشن کی بات آتی ہے، پیٹرول دھواں ہے، اس کو ختم کرو، اور مہنگا بھی کوسٹلی پڑتا ہے. دنیا نے اس کو بیچ کے پیسہ کما لیا، اپنی ایک پوزیشن بنا لی، اور ہم اب تک اس پہ بھی نہیں پہنچے اور ہم نے اس کو ضائع کر دیا. اب فیوچر جو ہے وہ منرل کے، اور منرل سی چیزیں بنے گی. وہ کس طرح بنے گی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کس طرح بن چکی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. عرب کے پاس صرف ایک منرل تھا، اس ایک منرل نے پورے عرب کی تقدیر بدل دی. یار اللہ کا شکر ادا کریں، یہ سارا ہمارے پاس. ایسے ایسے منرل ہیں صرف چند ممالک کے پاس، بڑے بڑے اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں، ان کے پاس بہت کم ہے. اور جن اسٹیٹ کے پاس ہے وہ ساری ایک ساتھ ہمارے پاس موجود ہے. تو کیوں خدا کا خوف نہیں کرتے؟ یہ آپ لیں، یہ آپ کا کوپر سے بنتا ہے، سلور سے بنتا ہے، یہ ہمارے پاس موجود ہے. تو کیوں نہیں بناتے؟ میں یہی شروع سے، ہمارے پاس اتنا ٹائم پیریڈ نہیں ہے کہ ہم کچھ کریں. بہرحال ہم نے جو منسٹری سے، میں نے اپنی جو باہر ہم نے جو انویسٹرز ہیں ان سے ہم نے بات کی، چیزیں ہم نے چلائی، معاملات ہم نے کیے. تو دنیا تیار ہے، ہم رو بیچنے کے لیے تیار ہیں، کوڑی کے بھاؤ رو بیچ دیں گے، لیکن یہاں پر انڈسٹریز نہیں لائیں گے. یہ ملک کے ساتھ دوستی ہے، دشمنی ہے. اب آئے میں آپ کو چند چیزیں سمجھاتا ہوں. اب دیکھیں دنیا کے اندر گلوبلی جو ہے جو ٹاپ آف 3 چیزیں ہیں، ایک الیکٹرانک آلات، یہ لائٹیں بند کر دیں، ایک الیکٹرانک آلات، دوسرا وہیکلز ہیں، تیسرا ڈیفنس کی چیزیں. یہ 3 چیزیں بھی مارکیٹ ہے دنیا کے اندر. وہ کیسے بنتی ہیں وہ میں بتاتا ہوں، یہ پریکٹیکل پڑا ہوا سارا آپ کے سامنے. دنیا میں جنگ ہے سیمی کنڈکٹر کی، جسے سلیقہ ہندوستان کیا بنا رہا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. آپ یہ دیکھیے گا، یہ پڑا ہوا، یہ آپ کا پڑا ہوا ہے، یہ سیمی کنڈکٹر بن رہا ہے، لیکن ہم لوگ خود ہیں. ہم کیوں نہیں بنا پا رہے؟ ہندوستان ہب بنانے جا رہا ہے، آپ کو پتا ہے؟ یہ دیکھیے گا گجرات میں، ہندوستان میں، یہ 6 دن پہلے کی نیوز ہے، صرف 6 یا 7 دن پہلے کی نیوز ہے. انہوں نے اناؤنس کیا ہے گجرات ہب بننے جا رہا ہے سیمی کنڈکٹر کا. اور صرف وہ جو ہے سیمی کنڈکٹر کا ہب نہیں ہوگا بلکہ پورے ایشیا کا ہوگا. سیمی کنڈکٹر پہ راج کرنے جا رہا ہے ہندوستان. اچھا، خبروں کی جانب بڑھتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری آج گجرات میں جیالو سے خطاب کریں گے. منگوال میں NA 65 کے امیدوار چودھری قمر زمان کائرہ اور PP 33 کے امیدوار ندیم اصغر کائرہ کی انتخابی مہم کے سلسلے میں جلسہ ہوگا. اس وقت وہاں کی کیا صورتحال ہے، جانتے ہیں اپنے نمائندے عامر محمود بٹ سے. اس وقت گجرات اور منڈی بہاولپور کے درمیانی گاؤں کنگ چنن میں موجود ہوں، جہاں پر آج بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے جلسہ میں خطاب فرمائیں گے. یہاں پر یہ جلسہ دراصل 2 انتخابی حلقوں کے لیے قمر زمان کائرہ اور آصف بشیر باگٹ جو منڈی بہاولپور سے بلانگ کرتے ہیں، ان کے دونوں حلقوں کو مینج کر کے درمیان میں بنایا گیا ہے. تقریباً 2 بجے کے قریب بلاول بھٹو یہاں پر خطاب کریں گے. یہاں پر قائدین اور کارکنوں کے پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. کرسیاں یہاں پر لگا دی گئی ہیں، اسٹیج تمام سجا دیا گیا ہے، باہر سیکورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں. لیکن ابھی تک کارکن تو نہیں ہے، لیکن آنا کا سلسلہ جو ہے وہ چلا ہے. جی، مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف آج منڈی بہاولپور کے قائد اعظم گراؤنڈ میں جلسے سے خطاب کریں گے. پنڈال سج چکا ہے، 20 فٹ اونچا اور 50 فٹ چوڑا اسٹیج تیار کیا گیا ہے. جلسہ گاہ میں اس وقت کیا صورتحال ہے بتا رہے ہمارے نمائندے شیخ سلیم. بتائیے گا. نون جو ہے وہ منڈی بہاولپور میں
جو ہے وہ پاور شو کرنے جا رہی ہے۔ اس سلسلہ میں جو قائد اعظم گراؤنڈ ہے اس میں ایک بہت بڑے جلسہ عام کا اہتمام کیا گیا ہے اور جس میں سابق وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ خطاب کریں گے۔ مقامی قیادت سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ پنڈال میں جو ہے 10,000 کرسیاں جو ہے ہم نے لگائی ہیں، فول پروف جو ہے وہ انتظامات کیے گئے ہیں، 30 فٹ چوڑا اور 20 فٹ اونچا ایک سٹیج بنا دیا گیا ہے اور جس میں جو ہے نا وہ شہباز شریف 2 بجے کے قریب خطاب کریں گے۔ بلاول کو پڑھایا گیا ہے کہ ہمیشہ خرید و فروخت کر کے حکومت بناؤ۔ عدالت کو یہی کہہ رہے تھے کہ نشان چھن جانے کے بعد کرپشن کا راستہ کھل جائے گا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان کی پروگرام خبر مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو، کہا بلاول چیئرمین ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں ان کے پاس عوام کی طاقت نہیں۔ کو پڑھایا یہی کیا کہ یہ لے دے کر کے ہمیشہ حکومتیں بناؤ، اپنے عوام کی ووٹ سے، عوام کی سپورٹ سے، عوام کی اس کیس سے آپ حکومت کبھی نہ بناؤ، بلکہ کوشش کرو یہ خرید و فروخت میں انوالو ہو۔ تو اس لیے اسی طریقے سے جو حکومت میں کہتے ہیں کہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کو بارہا کہتے رہے کہ دیکھو یہ خرید و فروخت شروع ہوگی، کرپشن کا ایک دور آئے گا، لوگ ان کو آفر کریں گے، جو ہمارے کینڈیڈیٹ جیت کے آئیں گے اس مرتبہ یہ ان کو نہیں خرید سکیں گے، اور ان کو شرم کرنے چاہیے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر اپنے آپ کو کہتے ہوئے وہ یہ بیان دیتا ہے کہ میرے پاس تو کوئی عوامی سپورٹ نہیں ہے، لیکن میں دوسرے لوگوں کو لے کر کے حکومت بناؤں گا۔ یہ کوئی جمہوری حکومت نہیں ہوگی، یہ کوئی عوامی حکومت نہیں ہوگی، یہ کوئی حکومت نہیں ہوگی جو عوام کے دادرسی کر سکے اور جمہوریت کو مضبوط کر سکے۔ ہارس ٹریڈنگ کا راستہ روکنا ہے تو سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کا منتخب ہونا ضروری ہے۔ پی پی رہنما ندیم افضل چند کہتے ہیں عوام آزاد کے بجائے سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کو ووٹ دیں۔ پی ٹی آئی کارکنان تیر پر ٹھپا لگائیں اور نفرت اور انتقام کی سیاست ختم کریں۔ آزاد امیدواروں کو جتوایا گیا تو نہ مخصوص نشستیں ملیں گی، نہ وہ سینٹ جا سکیں گے۔ پی ٹی آئی آزاد امیدواروں کو جتوایا گیا تو ان کی تقسیم کا فائدہ نون لیگ اٹھائے گی۔ منتخب آزاد نمائندوں کو توڑنا اور خریدنا چانگا مانگا کی سیاست کرنے والوں کا وتیرہ ہے۔ بولی لگانے والے کسی جہانگیر ترین کے جہاز کو روکنے کا درست طریقہ تیر پر مہر لگانا ہے۔ پیپلز پارٹی اقتدار میں آ کر نفرت اور انتقام کی سیاست کے باب کو ہمیشہ بند کر دے گی۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے 250 سے زائد حلقوں کے بیلٹ پیپرز کی چھپائی مکمل ہو گئی۔ الیکشن کمیشن کے ذرائع کا کہنا ہے قومی اسمبلی کے 266 اور صوبائی اسمبلیوں کے 593 حلقوں کے بیلٹ پیپر چھاپے جا رہے ہیں۔ پرنٹنگ کارپوریشن، پاکستان پوسٹ فاؤنڈیشن اور نیشنل سیکیورٹی پرنٹنگ کمپنی بیلٹ پیپر چھاپ رہی ہے۔ عدالتوں میں انتخابی نشانات اور دیگر معاملات سے متعلق 90% سے زائد کیسز نمٹا دیے گئے ہیں۔ 10% کیسز پر فیصلے ہونا باقی ہیں۔ عام انتخابات میں واٹر مارک والے بیلٹ پیپر کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ مجموعی طور پر 26 کروڑ بیلٹ پیپر چھاپے جا چکے ہیں۔ اور اب آپ کو دکھاتے ہیں ایک انوکھی انتخابی مہم۔ رحیم یار خان کی سڑک پہ یہ سفید چمچماتی گاڑی دوڑتی ہوئی، اس پہ سجے سجائے پیالے، چمکتے دمکتے جوتے توجہ کا مرکز بننے لگے۔ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ برتنوں اور جوتوں کی چلتی پھرتی دکان ہے، لیکن یہ جوتے اور برتن برائے فروخت نہیں ہے بلکہ انتخابی مہم کا حصہ ہیں۔ این 172 سے پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار کو انتخابی نشان ملا جوتا، اور پی پی 262 میں پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار کو ملا نشان پیالہ۔ دونوں امیدواروں کے کارکنان انتخابی مہم کو اس منفرد انداز میں چلا رہے ہیں کہ پیالے سجا رہے ہیں اور جوتے لگا رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے مونس الہی کے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا عدالت مونس الہی کی درخواست کو خارج کرنے کا حکم دیتی ہے۔ مونس الہی نے کاغذات نامزدگی میں غلط معلومات فراہم کی اور اثاثے چھپائے۔ مونس الہی مفرور اور اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں۔ وہ بیرون ملک میں مقیم ہیں۔ مونس الہی کے تجویز کنندہ اور تصدیق کنندہ جانچ پڑتال کے دوران پیش نہیں ہوئے۔ گھر کا تالا ٹوٹا، نہ کوئی توڑ پھوڑ ہوئی، پولیس بھی نہیں آئی، بس عورت کارڈ کھیلنے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ مظلوم بنا جائے۔ چودھری شجاعت حسین کے بیٹے سابق وفاقی وزیر چودھری صالح حسین کہتے ہیں ہم بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ والد نے پرویز الہی کو یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی چھوڑ دے تو جیل سے باہر آ جائیں گے۔ پولیس نے رات 1 بجے میری رہائش گاہ کا محاصرہ کیا۔ سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا کہ پولیس چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے بغیر وارنٹ گھر میں داخل ہوئی۔ میرے داماد شاہد ہاشمی اور نواز قاسم ہاشمی کو غیر قانونی تحویل میں لیا گیا۔ گھر کے تمام ملازمین کو گرفتار کر لیا گیا۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے DC اسلام آباد کا MPO جاری کرنے کا اختیار عارضی طور پر بحال کر دیا. عدالت نے حکم امتناع کی درخواست پر DC اسلام آباد کا اختیار بحال کیا. جسٹس بابر ستار پر مشتمل بینچ نے DC کا MPO جاری کرنے کا اختیار غیر قانونی قرار دیا تھا. سنگل بینچ فیصلے کے خلاف چیف کمشنر سیکرٹری داخلہ نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کر رکھی ہے. عدالت نے سنگل بینچ فیصلے کے خلاف چیف کمشنر اور دیگر کی اپیل پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیا. چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے احکامات جاری کیے. سائفر کے سابق سیکرٹری خارجہ کے ریکارڈ بیان کی تحریری کاپی سامنے آ گئی. سہیل محمود نے 22 جنوری کو خصوصی عدالت میں بیان قلم بند کرایا تھا. مارچ 2022 میں میری تعیناتی بطور سیکرٹری خارجہ تھی. گواہ سہیل محمود کا کہنا ہے کہ 8 مارچ 2022 کو واشنگٹن میں پاکستانی سفیر سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا. سفیر نے امریکی سیکرٹری ساؤتھ اور سینٹرل ایشیا سے ملاقات کا بتایا. ملاقات میں سفیر کے ساتھ ڈپٹی ہیڈ آف مشن ڈیفنس اتاشی موجود تھے. پاکستانی سفیر نے معاملے کی حساسیت سے متعلق بتایا. سفیر نے کہا بات چیت سے متعلق وزارت خارجہ کو سائفر ٹیلی گرام بھجوایا ہے. میں نے دفتر جا کر سائفر ٹیلی گرام کی کاپی وصول کی. سائفر ٹیلی گرام کو کیٹیگرائز کیا گیا کہ سرکولیشن نہیں کرنی، صرف سیکرٹری خارجہ کے لیے ہے. میں نے ہدایت کے ساتھ سائفر ٹیلی گرام کی کاپی کی تقسیم کی منظوری دی. سائفر کاپی SPM کو سربمہر لفافے میں بھجوانے کی ہدایت کی گئی. 27 مارچ 2022 کو جلسے میں ایک خط لہرایا گیا. گواہ سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود. سوشل میڈیا کی خبروں کی تحقیق بہت ضروری ہے. پروپیگنڈے کا مقصد بے یقینی، افراتفری اور مایوسی پھیلانا ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا اسلام آباد میں نیشنل یوتھ کانفرنس سے خطاب. کہا دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کا تعاون ضروری ہے. بلیٹن میں لیں گے ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پہلے کراچی کے 80% بچوں کو فیل کیا، اب 66% بچوں کو فیل کر دیا. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں یہ تعلیمی دہشت گردی ہے. کامرس گروپ کا اور آرٹس گروپ کا جو رزلٹ آیا ہے 80% بچوں کو فیل کر دیا. پہلے 66% بچوں کو کراچی کے فیل کر دیا. MD-CAT 2 مرتبہ ٹیسٹ لیا گیا، چیٹنگ کروائی گئی، مخصوص جگہوں پر لیک کیا گیا پیپر. کراچی دشمنی میں یہ لوگ اتنے آگے نکل گئے ہیں، MD-CAT کراچی یونیورسٹی اور NAD یونیورسٹی کا ٹیسٹ دینے کے قابل بھی نہیں رہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جان بوجھ کر ہماری تعلیمی نسل کشی کر رہا ہے. کیا یہ ہمارا حکمران طبقہ یہ چاہتا ہے کہ بس کراچی کے نوجوان کو اسٹریٹ کرمنل منشیات فروشوں کے حوالے کر دیں، یا یہ خود اسٹریٹ کرمنل بن جائیں؟ یہ تعلیمی دہشت گردی ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، یہ ایکسٹینشن ہے پیپلز پارٹی کا. میں توقع نہیں کر سکتا تھا مقبول باقر صاحب سے. انہوں نے کہا کہ اگر بچے فیل ہو گئے تو میں کیا کروں گا، احتجاج کس بات کا کر رہے ہیں؟ یعنی انہیں حالات کی سنگینی کا علم نہیں ہے. یہ آپ ملے ہوئے ہیں اس پوری نسل کشی میں. وزیر اعلیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کل عدم کریں اس پورے نتیجے کو، اسٹیک ہولڈر کی کمیٹی بنائیں، دوبارہ سے کاپیاں چیک ہوں. کل ہم نے 11 بجے انٹرمیڈیٹ بورڈ آفس پر احتجاجی دھرنا طے کیا ہے. پورے شہر سے لوگ پہنچے. پشاور میں مختلف واقعات میں پولیس کانسٹیبل اور سرکاری افسر کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ عدنان طارق سے. جی پشاور میں 2.5 گھنٹے میں 2 ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوئے. آج صبح دوزئی میں پولیس کانسٹیبل کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا، جبکہ پشاور گلبہار میں سوشل ویلفیئر کے ڈپارٹمنٹ کے جو آفیسر تھے ان کی گاڑی پر جو ہے وہ فائرنگ کی گئی. ASP ہمارے ساتھ ہے. ASP گلبہار سر بتائیے گا واقعی کی تفصیلات جو گلبہار میں سرکاری گاڑی پر فائرنگ ہوئی. جی اس طرح ہے کہ یہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے گریڈ 18 کے افسر تھے، تو وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ ایز یوزول ڈیلی ان کی روٹین تھی، یہاں سے وہ جاتے تھے تو وہ جا رہے تھے، ان پہ فائرنگ کا انسیڈنٹ ہوا ہے اور عشرت سینما روڈ پہ ہوا. اور یہ ہے کہ مزید اس کی انویسٹیگیشن جو ہے جاری ہے، اور اس کے بعد جو ہے جب ڈیٹیل آئے گی تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں. صبح جو ہے پشاور کے مضافاتی علاقے دوزئی میں پولیس کانسٹیبل جو تھے وہ اپنے بچوں کو اسکول وین تک چھوڑنے جا رہا تھا کہ نامعلوم مسلح ٹارگٹ کلر نے ان پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئے. دونوں واقعات کے بعد شہر بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ اور مختلف مقامات پہ CCTV کیمروں کی فوٹیج جو ہے وہ حاصل کی جا رہی ہے. صنم جاوید اور شوکت بسرا نے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں سپریم کورٹ میں دائر کر دی. صنم جاوید کے کاغذات NA 119, NA 120 اور PP 150 سے مسترد ہوئے تھے. شوکت بسرا کے کاغذات NA 163 سے مسترد ہوئے تھے. چودھری اسلم حملہ کیس میں شامل کلعدم تنظیم کے ملزمان ہائی پروفائل مقدمات سے بری کر دیے گئے. فاروق سمیع آگاہ کیجیے. جی بالکل، انسداد دہشت گردی کی کیس میں یہ سماعت ہوئی تھی سینٹرل جیل کے اندر، جس میں چودھری اسلم حملہ کیس میں شامل کلعدم تنظیم کے ملزمان جو تھے ان کو بری کر دیا گیا ہے. ان ملزمان میں
ظفر حسائی، قاری جاوید، محمد وزیر اور سید حسان علی شامل ہیں۔ پولیس نے ان کو گرفتار کیا تھا اور 2017 میں کورنگی مہران ٹاؤن کی کارروائی کے دوران یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ کلدن تنظیم کے سلیپر سیل کے لوگ یہ ہیں اور ان کے ساتھ ان سے جو برآمد ہوا تھا اس میں 2000 کلو سے زائد بارودی مواد، RPG راکٹ، مارٹر شیل اور خودکش جیکٹس برآمد کیے گئے تھے۔ اور اس کارروائی کے دوران جو یہ کہا گیا تھا کہ جو سلیپر سیل کا انچارج ہے دلدار چاچا، وہ مبینہ مقابلے میں مارا گیا ہے اور ان کو جو 14 اسلم حملہ کیس میں بھی شامل کیا گیا تھا، تاہم ملزمان کو اب جو بارودی مواد کا مقدمہ تھا اس سے بری کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا فاروق سمی۔ اور اب شامل کریں گے ویدر نیوز۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید سرد اور مطلع جزوی ابرآلود ہے۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں رہیں گے۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں کو انتہائی محتاط رہنے کی ہدایت کر دی۔ دھند اور درجہ حرارت مسلسل کم رہنے سے موسم شدید سرد رہے گا۔ کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت دیکھتے رہیے ARY نیوز۔